بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، اور بچوں کا پڑھنے والا مہینہ آ گیا ہے، اور جتنی ٹینشن بچے لے رہے ہیں میں بھی ساتھ ساتھ اتنی ہی ٹینشن لے رہی ہوں، اور بچوں کو کول ڈاؤن کر رہی ہوں، ان کو سمجھا رہی ہوں کہ ایسے پڑھ لو ایسے پڑھ لو۔ پھر بھی بہت سارے پیرنٹس میرے سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کو تیاری کروائیں کہ ایک مہینے میں مینج ہو جائے۔ اب زیادہ تر بچے تو وہ ہیں جو پورا سال کھیلتے رہے ہیں یا ویڈیو گیمز کھیلتے رہے ہیں اور گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ کچھ بچوں کو، لڑکوں کو خاص طور پہ فٹ بال کا بہت شوق ہوتا ہے، اور وہ کھیل کود میں سارا سال جو ہے نا ایسے ہی ان کا چلا گیا، وہ زیادہ پڑھائی نہیں کر سکے۔ دیکھیں نا، ہر کلاس میں 10 بچے ایسے ہوتے ہیں، اگر 40 کی کلاس ہے تو 10 بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپر ہوتے ہیں، جو سارا سال پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 5-6 بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھ کے دینا، اور باقی جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ایوریج اسٹوڈنٹس کہلاتے ہیں، وہ کبھی پڑھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے۔ لیکن فیبروری کا جو منتھ ہوتا ہے نا، وہ پڑھنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس مہینے میں کیسے ٹائم کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اور کیسے آپ کی تیاری ختم ہو جانی ہے۔ بڑا آسان سا یہ نسخہ ہے، آپ اس ویڈیو کو 2 دفعہ دیکھیں اور آپ خود ہی اپنا ٹائم ٹیبل آپ بنا لیں گے، اور بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے موبائل آف کریں، سائڈ پہ رکھ دیں، کھیل کود سب بند، ٹی وی سب بند۔ جتنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں نا، اس ایک مہینے میں اگر آپ صبر کر کے بند کر لیں گے نا، تو جب آپ کا رزلٹ آئے گا نا 31 مارچ کو، پھر آپ نے مجھے دعا دینی ہے کہ شکر ہے ہم نے سمینہ کی بات سنی تھی اور آج جو ہے نا ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، بی گریڈ لینا یا 70% مارکس لینا آج کل کے دور میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب کمپٹیشن اتنا ٹف ہو گیا ہے کہ اگر آپ 80 to 90 نہیں لیتے یا 95 تک نہیں لیتے تو آپ جو ہے نا کیریئر میں بہت آگے نہیں جا سکتے۔ تو بچے، سب سے پہلے آپ کاؤنٹ کریں، آج 2 فیبروری ہے۔ میرا یہ جو ٹائم ٹیبل ہے یا یہ جو ویڈیو ہے، یہ کلاس 1 سے لے کے کلاس FFSC، او لیول، اے لیول سب کے لیے ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل کیسے مینیج کرتے ہیں لاسٹ منتھ میں۔ میں صرف فیبروری کی بات کر رہی ہوں، یعنی آپ کے جو بھی ایگزام ہے، اگر آپ کے مارچ میں ہے تب ایک مہینہ پہلے، اگر آپ کے اپریل میں ہے تو یہ مارچ کے مہینے کا نسخہ ہے، اگر آپ کے مئی میں ہے تو آپ یہ اپریل کے مہینے کا نسخہ ہے۔ اب جیسے یہ فیبروری ہے اور مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر اسکولوں میں ڈیٹ شیٹ دے دی گئی ہے، زیادہ تر اسکولوں میں پیپر جو ہے وہ 3 مارچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، لیکن کچھ اسکولوں میں پیپر 28 فیبروری سے بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس حساب سے میں نے 28 فیبروری اور 3 مارچ کو ذہن میں رکھ کے میں نے یہ ایک فارمولا بنایا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں نا کلاس 2 سے لے کے اور کلاس 8 تک، تو میتھس ہی سب سے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے۔ میتھس، اسلامیات، اردو، سائنس، سوشل اسٹڈیز، انگلش اینڈ کمپیوٹر، یہ ٹوٹل سبجیکٹس ہیں۔ آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ ہمارے پاس ہیں جی 27 ڈیز، آج 2 ہے، اور 28 اس کو آپ نکال دیں، آج کے دن کو آپ انکلوڈ کر لیں۔ 27 ڈیز کو اب آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ لاسٹ کے جو 3 ڈیز ہیں وہ آپ نے جو سب سے پہلا پیپر ہے نا اس کے لیے چھوڑ دیں، یعنی کہ لاسٹ 3 ڈیز میں آپ نے جو ہے اس ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کرنا۔ اب پیچھے رہ گئے آپ کے 24 ڈیز، تو 24 ڈیز میں آپ اپنے سبجیکٹس کو ڈیوائیڈ کر لیں۔ ایک ہی دن میں، یاد رکھیں، کبھی بھی تمام سبجیکٹس کو ایک دن میں آپ نے نہیں پڑھنا، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر 24 آورز میں سے اگر آپ ڈیلی 6 گھنٹے آپ پڑھ رہے ہیں نا، 6 گھنٹے، اور وہ 6 گھنٹے کا مطلب ہے آپ پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں جا رہے، کھا پی نہیں رہے، گھوم پھر نہیں رہے، ایسا کچھ نہیں کر رہے، وہ تمام جو ہے نا طریقے میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے کس کس طریقے سے جو پڑھائی کرنی ہے۔ پریپریشن آف ایگزامینیشن کی ویڈیو میں آلریڈی لگا چکی ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دن میں آپ نے 4 سبجیکٹس پڑھنے ہیں۔ میتھس آپ نے روز پڑھنا ہے، آلٹرنیٹ ڈیز پہ میتھس نہیں پڑھنا، کیونکہ میتھس کا ایک تو سلیبس، چونکہ میں نے ساری کلاسز لی ہیں اس لیے مجھے پتا ہے کہ میتھس کا سلیبس سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ اب میتھس کا جو سلیبس ہے اس کو آپ نے 24 ڈیز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ میں اس طرح آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی 48 یا 50 ایکسرسائزز ہیں ٹوٹل، یا 30 ایکسرسائزز ہیں، تو ان کو آپ 24 پہ آپ ڈیوائیڈ کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کی 30 ایکسرسائزز ہوتی ہیں آل ٹوگیدر 3rd ٹرم کی، اور فرسٹ ٹرم میں سے تو 1 یا 2 وہ چیپٹرز آ رہے ہوتے ہیں، اور سیکنڈ ٹرم میں سے بھی 1 یا 2 چیپٹر آ رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ چیپٹر جو ہوتے ہیں وہ 3rd ٹرم کے ہوتے ہیں۔ تو جتنی آپ کی ٹوٹل ایکسرسائزز ہیں
ان کو 24 ڈیز میں آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. اگر ایک دن میں ایک ایکسرسائز آ رہی ہے نا تو آپ 2 کرنے کی کوشش مت کریں. آپ ایک دن میں ایک ہی ایکسرسائز کریں، لیکن اس کے جتنے اگر اس ایکسرسائز میں اگر 20 کوشچن ہے نا اور میتھڈ جو ہے وہ 3 فالو ہوئے میں، تو آپ تینوں میتھڈ سے نا ایک ایک کوشچن کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، ایک دن میں آپ نے جو ہے ایک ایکسرسائز کرنی ہے. اگر آپ کے نمبر آف ایکسرسائزز زیادہ ہے تو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں یا آپ 1.5 بھی کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میتھس آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے اور کوشش کیا کریں کہ صبح چونکہ آپ کا برین جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، برائٹ ہوتا ہے، اس میں ابزارب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو صبح آپ میتھس کیا کریں. میتھس کو کبھی بھی آپ ایوننگ میں مت کریں. جب آپ کا مائنڈ تھکا ہو، جب سارے سبجیکٹ پڑھ لیں، پھر آپ میتھس نہ کریں. میتھس ہمیشہ فریش مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے نا جو میتھڈز ہیں، میتھمیٹیکل میتھڈ، جو فارمولاز ہیں اور جو ٹیبلز ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے میتھس کو 24 ڈیز میں ڈیوائڈ کر دیا. ابھی فٹافٹ کر لیں، جتنی ایکسرسائزز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر لیں. یہ ہو گیا. باقی جو سبجیکٹس ہیں نا ان کے لیے آپ کے پاس 12 ڈیز ہیں. ٹھیک ہے، میتھس کے لیے 24 ڈیز ہے، اور باقی جتنے بھی اردو ہے، انگلش ہے، اسلامیت ہے، کمپیوٹر ہے، سائنس ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، ان سبجیکٹ کو آپ نے 12 ڈیز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں ہسٹری پڑھا رہی ہوں تو ہسٹری کے 6 چیپٹرز آ رہے ہیں فائنل ایگزام میں. ہسٹری کے 6 چیپٹرز ہیں نا، تو 6 چیپٹرز کو ہر روز آپ نے ہاف چیپٹر کرنا ہے. ایک ایکسرسائز میں اگر 6 کوشچن ہیں تو 3 کوشچن آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنا آسان ہو گیا. مطلب ایک لانگ کر لیں، 2 شارٹ کر لیں تو آسانی سے ہو جائے گا. تو آپ نے 12 ڈیز میں سوشل اسٹڈیز یا ہسٹری کو ڈیوائڈ کر لینا. اگر پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو 12 ڈیز میں پاکستان اسٹڈیز کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اسلامیات کے بھی جتنے بھی لیسن ہیں، اسلامیات کے بھی 6 لیسن آ رہے ہیں، تو آپ 6 کو جو ہے 12 ڈیز میں ڈیوائڈ کریں گے تو ایک دن میں آپ نے ہاف چیپٹر کرنا ہے. اگر کوئی چیپٹر بہت آسان ہے، آپ کی بہت اچھی تیاری ہوئی بھی اور آپ نے جلدی سے کر لیا ہے، تو آپ یہ کریں کہ جو مشکل چیپٹر ہے نا اس کا تھوڑا سا پارٹ آپ اس دن میں کر لیں. ٹھیک ہے، ایک پیج کے اوپر ٹائم ٹیبل بنائیں اکارڈنگ ٹو یور سبجیکٹس. اگر آپ سائنس لے رہے ہیں، اگر آپ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ فزکس، کیمسٹری، میتھس کو اس طریقے سے آپ ڈیوائڈ کریں گے. اس میں بھی آپ نے میتھس دونوں دن رکھنا ہے. زیادہ تر بچوں کو میتھس میں ہی پرابلم آ رہا ہوتا ہے اور فزکس میں. تو آپ میتھس اور فزکس کو آپ ڈیلی کر لیں، باقی جو ڈیز ہیں ان کو آپ ڈیوائڈ کر لیں سبجیکٹس کے مطابق. تو اسی طرح باقی جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں نا ان کو آپ نے 12 پیسز کرنے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے 12 پیسز. ٹھیک ہے، اور بہت آسان ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا. بس ایک پیج لے، اس طرح کا ایک وائٹ پیج لے لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر 24 آپ نے بلاکس بنا دینے ہیں، یعنی کہ میتھس کے 24 چیپٹرز اس میں لکھتے ہیں آپ. پھر 12 جو ہیں ڈیز، جو 12 ڈیز ہیں، اب میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ آپ نے سبجیکٹس پڑھنے. میتھس ڈیلی ہے، باقی جو سبجیکٹس ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ہیں، اور اس کی ڈویژن اس طریقے سے آپ کر لیں. دیکھیں میتھس میں نے دونوں جگہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، میتھس چونکہ ڈیفیکلٹ ہے، دونوں جگہ میں نے کر دیا ہے. اسلامیہ، سائنس اور اردو ایک گروپ ہے، اور انگلش، کمپیوٹر سائنس اور سوشل اسٹڈیز ایک گروپ ہے. اس طریقے سے ڈویژن کریں، کیونکہ کچھ چیپٹر لینتھی ہوتے ہیں، کچھ چیپٹر جو ہے کچھ سبجیکٹ آسان ہوتے ہیں، وہ جلدی جلدی وہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ایک گروپ میں اردو ڈال رہے ہیں تو دوسرے گروپ میں آپ جو ہے نا انگلش ڈالیں. یعنی لینگویج جو ہے وہ بھی ایک دن آپ کو کرنی ہے اور ایک دن دوسرے دن کرنی ہے آپ نے. اس طریقے سے جب آپ ڈیوائڈ کریں گے نا، آپ کا ٹائم ٹیبل ایک دم ختم ہو جائے گا. اور ایک مہینہ تو صرف پڑھنے کا ہے، ایک مہینہ صرف پڑھنے کا ہے. اس میں آپ نے کوئی حرکت، کوئی شرارت، کوئی گیمز، کوئی ٹی وی، ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا. اس مہینے میں بچوں پڑھ لو، میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر 31 مارچ کو نا آپ رو رہے ہوں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ لگاتار کبھی بھی نہیں پڑھتے. اگر آپ میتھس پڑھ رہے ہیں نا، پھر آپ اٹھے نہیں، میتھس پورا اچھی طرح کر لیں، اور اس کے بعد 10 منٹ کی، 15 منٹ کی بریک لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میتھس کے بعد مائنڈ جو ہے، برین تھک جاتا ہے. آپ اٹھیں، کچھ ہلکا پھلکا کھا پی لیں، ایک چکر ہی ایسے لگا کے آ جائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کریں. اس کے بعد آپ نے دوسرا سبجیکٹ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. آپ نے کاؤنٹ کر کے 6 آورز ہر روز پڑھنا ہے، کاؤنٹ کر کے. اگر آپ 6 آورز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں 24 آورز ہیں، 8 گھنٹے سونے پہ لگا دیں، باقی کے گھنٹے آپ ادھر ادھر گھومنے پھرنے پہ لگا دیں، کھانے پینے پہ لگا دیں، پھر بھی 6 گھنٹے آپ کو روز پڑھائی کرنی ہے. لیکن آپ نے بریک دے دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جلدی اٹھنے والے بہت اچھی بات ہے تو فجر پڑھیں،
اور ناشتہ کریں اور پڑھنے بیٹھ جائیں. زیادہ تر بچے جو ہے نا ان کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو کم از کم 7 بجے تو شروع کریں نا پڑھائی. اتنا لیٹ آپ نہ اٹھیں. رات کو ہمیشہ جلدی سوئیے. جو بچے سارا دن کچھ نہیں پڑھتے اور راتوں کو اٹھ کے نا رٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایک تو پیرنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے. رات کو مت پڑھیں. ایک تو رات کو یاد بہت دیر سے ہوتا ہے اور نیند آئی ہوئی ہوتی ہے. کچھ بھی کر لیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے نا کہ آپ کو رات کو نیند آتی ہے، آپ نے سونا ہوتا ہے، تو آپ سے اچھا یاد نہیں ہوتا، اچھا سمجھ بھی نہیں آتا. صبح کے ٹائم میں پڑھیں، دوپہر کے ٹائم پہ پڑھیں اور وقفہ دے دے کے پڑھیں، بیچ میں تھوڑی تھوڑی سی بریکس دیں، جس سے یہ ہے کہ آپ فریش ہو جائیں گے. آپ یقین کریں یہ اس ایک مہینے کا 27 ڈیز کا یہ ٹائم ٹیبل اگر آپ فالو کریں گے، یہ فارمولا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے 90% سے کم مارکس آئیں. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ.